यसु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर शान इलाही है और मैं इस वक्त सस्काटून कनाडा से खुदा का कलाम आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 12वां बाब उसकी पहली आयत। इब्रानियों की किताब उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत। यहाँ पर यह लिखा है, पस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके इस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। आज का कलाम का मजमून जो खुदा ने मेरे दिल में डाला और कई दिनों से खुदा मुझे इस कलाम के लिए उभार रहा है और कलाम की तरतीब बख्श रहा है। ये कलाम का मजमून है, इस दौड़ में सब्र से दौड़ें। दोबारा बोलूँगा, इस दौड़ में सब्र से दौड़ें। यहाँ पर कलाम का जो सियाको सबाक है, जो बैकग्राउंड है, वो ये है कि यूनान में बहुत सी खेलें होती थीं और उन खेलों से खुदा के कलाम के मुसन्निफ़ ने, वो अपॉलस है या पालूस रसूल है, उनमें से एक ने जब इस कलाम को लिखा तो उसकी तशबीह ये है कि दौड़ में जब कोई इंसान दौड़ता है तो वहाँ पर बहुत सारे गवाह होते हैं। पहली चीज़, गवाहों का बहुत बड़ा बादल। यहाँ पर गवाहों का बहुत बड़ा बादल, इसकी हकीकी मतलब ये है कि जब हम ज़िंदगी के दौड़ शुरू करते हैं या हम रूहानी दौड़ में आते हैं या हम रूहानी पहलू से इस बात को देखते हैं तो हमें बहुत से ऐसे सूरमा और बहुत से ऐसे लोग नज़र आते हैं जिन्होंने ऐसे हालात में, जैसे कि कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा इस वक्त दुनिया में ज़ोर है, इस वक्त लोग मर रहे हैं, इकॉनमीज़ गिर रही हैं, हुकूमतें परेशान हैं, हर चीज़ बंद है, काल का वक्त है। तो हम इस बात को सोचें और समझें कि हमसे पहले बहुत से ऐसी वबाएँ आई हैं जिन्होंने बहुत दुनिया का बुरा हाल किया, और हम इस बात को जानें और समझें कि हमारा खुदा हमारे साथ है और वो हमें हर किस्म की ऐसी वबा से निकालने की कुदरत रखता है। और यही कलाम हमें सिखा रहा है कि बहुत सारे गवाह हैं। और यहाँ पर ये भी मतलब नज़र आता है यहाँ पर कि जो गवाह थे, जब कोई इंसान दौड़ शुरू करने लगता था तो वो दौड़ में जब दौड़ने लगता था तो उसके सामने वो लोग, उसके स्पेक्टेटर्स, उसके गवाह बन के बैठे होते थे, एक विटनेस बन के बैठे होते थे कि हम भी इस दौड़ में पहले दौड़े हैं। और उसकी आंखें, उसका जहन इस तरफ तसल्ली देता था उसको कि हाँ, मैं अकेला नहीं इस दौड़ में दौड़ा, पहले भी लोग दौड़े हैं। यहाँ पर इस कलाम के मुताबिक दो ऐसी रुकावटें हैं जो हमें इस दौर में और हमारी ज़िंदगी में दरपेश आती हैं। पहली चीज़ है, यहाँ पर लिखा है, तो आओ हम भी हर एक बोझ। पहली चीज़ है बोझ, और जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है ऐसी कोई हिंड्रेंस, ऐसा कोई हर्डल, और दूसरी चीज़ है कोई वेट। अब यहाँ पर जो बोझ लफ्ज़ है उसकी जो तशबीह है उस वक्त के दौर के मुताबिक, खेल के दौर के मुताबिक, वो ये थी कि जब कोई इंसान दौड़ता था तो उसके पास, उसके हाथ में या उसकी कमर पे या उसके साथ कोई ऐसा बोझ, कोई ऐसा पत्थर, कोई ऐसा वेट नहीं होना चाहिए था जिससे वो रुकावट बने उसके दौड़ने में। आज अंदरूनी और बारूनी तौर पर दो रुकावटें, और यहाँ पर मैं बारूनी बात कर रहा हूँ कि हम इस दुनिया में रहते हुए दुनिया की फ़िक्रों में ना गिर जाएं इन हालात में कि हमारी दौड़ मुकम्मल ना हो सके या हम दौड़ ना सकें। यहाँ पर इस बात की तशबीह है। और यहाँ पर जो बारूनी मसले हैं हमारी ज़िंदगी में वो ये भी हो सकते हैं कि हमें पैसे का बहुत बड़ा फ़ख्र हो हमें, या हमारा जहन उस तरीके से इन हालातों को समझ ना पा रहा हो, ना समझ हो जाए। उसके बाद ऐसे ख़यालात आ सकते हैं आपके दिल में जो आपको खौफ और परेशानी की तरफ लेकर जा सकते हैं। और आप खुद जानते हैं कि जो इंसान डिप्रेशन में हो, खौफ में हो, डर में हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पर खुदा का कलाम इस बात कहता है, हर एक बोझ, हर एक ऐसी रुकावट जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, उसको दूर करना है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो यहाँ पर ये लिखा है, और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इसका ये मतलब है कि ऐसा गुनाह जो हमें आसानी से उलझा लेता है, उसकी तशबीह ये है कि वो गुनाह को पोशाक के साथ जोड़ता है। जब दौड़ने वाला दौड़ता था तो उसकी पोशाक ऐसी नहीं होनी चाहिए थी जो उसे उलझाए या उसे गिरा दे, या वो कहीं पे किसी चीज़ के साथ
پوشاک اٹکے اور وہ گر جائے اور ہار جائے۔ یہاں پر الجھانے کے ساتھ اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو بہت آسانی سے آپ کو گرا دے۔ وہ میں نہیں جانتا، وہ آپ جانتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں آپ کچھ ہی سیکنڈز میں اپنی بہت بڑی برکت کو کھو دیتے ہیں۔ ایسا گناہ جو آسانی سے الجھائے وہ کون سا ہے؟ اور ان دور میں، ان ایام میں، اس وقت میں جب پوری دنیا کا سارا دار و مدار بگڑ چکا ہے اور ہم سب کو ہدایت ہے کہ ہم سب اپنے گھروں میں رہیں اور گھروں میں رہ کر اپنے وقت کو گزاریں اور اس وائرس سے بچیں، تو اس دنیا میں، اس دور میں ابلیس نے بلکہ اس حالاتوں نے ہمیں 3 چیزیں دے دی ہیں، اور وہ ہے وقت، موقع اور جگہ۔ اب ان تینوں چیزوں کو اگر دیکھیں تو آپ ان تینوں چیزوں میں گر بھی سکتے ہیں، آپ ابلیس کے ہاتھوں سے ان تمام گناہوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے الجھا سکتے ہیں، اور ہم تینوں چیزوں کو استعمال کر کے خدا کی قربت میں بھی آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں۔ اب جو اس کلام کا مین مضمون اور جو آیت ہے وہ ہے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں۔ یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں لفظ صبر کو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رک جائیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم تسلسل کو برقرار رکھیں۔ اور جب انگلش ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو لفظ استعمال پیشنس، پرزویرنس اور پرسسٹنس ہوا ہے۔ 3 قسم کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں رکنا نہیں ہے، ہمیں پرسسٹنٹ رہنا ہے، ہمیں چلتے رہنا ہے۔ کئی بار لوگ جب زندگی کی دوڑ میں دوڑتے ہیں اور دنیا کے ایسے حالاتوں کو دیکھ رہے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں، وہ ہار مان لیتے ہیں۔ ہمیں ہار نہیں ماننی بلکہ ہمیں دوڑتے رہنا ہے، اور جب ہم دوڑتے رہیں گے تو ہم اس دور میں سے، ان حالاتوں میں سے نکلتے رہیں گے، اور دوڑنا ہے روحانی طور پر، دوڑنا ہے خدا کے ساتھ وقت گزارنے میں۔ اور ایک اور چیز ہے تسلسل کو لے کر، ایک اور چیز ہے صبر کو لے کر، وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ عبادت گاہیں بند ہیں، آپ اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے گھر، خدا کے لوگ جس طریقے سے ہم آپ تک رسائی کر سکتے تھے اور جن تک آپ پہنچ سکتے تھے اس طریقے سے نہیں پہنچ پا رہے۔ تو تسلسل جو ہے اس کو برقرار رکھیں۔ وہی بات، وقت، جگہ اور موقع۔ خدا آپ کو تینوں چیزیں دے رہا ہے، وقت بھی دے رہا ہے، موقع بھی دے رہا ہے اور جگہ بھی دے رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ اور سنیے غور سے، یہ زندگی ایک سپرنٹ نہیں ہے۔ سپرنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے 4 یا 5 کلومیٹر نہیں بھاگنا، بلکہ یہ زندگی ایک میراتھن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس زندگی میں چلتے ہیں، یہ جلدی ختم نہیں ہوتے، یہ حالات، یہ اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں۔ میرا اور آپ کا اس زندگی سے یہ کرنا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وقت گزاریں، نہ کہ ہم ابلیس کو موقع دیں کہ وہ ان چیزوں کا ہمارے اوپر غلط اثر ڈالے اور ہم غلط چیزوں کی طرف جائیں۔ اور اس کلام کے ساتھ ہمیں ایک خوبصورت کہانی نظر آتی ہے، اور وہ کہانی ہلا دینے والی کہانی ہے، اور اسی کلام میں، اسی عبرانیوں کے 12ویں باب میں اس کی 16 اور 17 آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے، اور نہ کوئی حرام کار یا عیسو کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا، چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا اور اس نے آنسو بہا کر اس کی بڑی تلاش کی۔ یہ وقت، یہ دور ہمیں پرانے وقت کے بارے میں یاد کرواتا ہے، جب عیسیٰ نے اس دوڑ میں ہار مان لی اور اس نے کچھ لمحوں میں اپنی بڑی برکت کو کھو دیا، اور اس نے خوراک کی خاطر اس برکت کو جو اس کی تھی اس کو کھو دیا۔ اس بات کو سمجھیے گا کہ اس وقت خدا آپ کو موقع دے رہا ہے۔ کلام میں لکھا اس نے آنسو بہا کر اس کی تلاش کی۔ شاید اس وقت میں خدا آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی اسے دے دیں۔ شاید اس وقت میں خدا آپ کے خاندانی حالات کو بدلنا چاہ رہا ہے۔ خدا آپ کو موقع دے رہا ہے کہ نہ صرف آپ اپنی زندگی کو درست کریں بلکہ ساتھ ساتھ آنے والے دنوں کے لیے اپنے خاندان کے لیے برکت اور بڑھوتی کا سبب بنیں۔ میں آپ کو آخری بات کہہ کر اس کلام کے اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں، اور یہاں پر لکھا ہے اگلی آیت میں، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کی طرف تکتے رہو۔ آپ کا اور میرا رول ماڈل جو ہے وہ ہے یسوع،
اور اس دوڑ میں اگر آپ دوبارہ اس سیاق و سباق کو یاد کریں تو دوڑنے میں جب انسان دوڑتا تھا تو اس کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے، اس کا ایک رول امیج ہوتا ہے کہ اس نے ایک رول کو، ایک امیج کو لے کر دوڑنا ہے، اور ہمارا کلام، ہمارا خدا ہے وہ یسوع ہے، اور یسوع اپنی دوڑ کو مکمل کر کے آسمان پر گیا۔ نہ صرف اس نے دکھ سے بلکہ اس نے صلیبی موت برداشت کی، اور دکھوں میں اس نے کہا دکھ آئیں گے لیکن ہمیں ان دکھوں میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ راست باز کے لیے اور آپ سب کے لیے جو جس دنیا میں موجود ہیں، ہمیں اس دوڑ میں صبر سے دوڑنا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں خدا آپ کے ساتھ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے گا، اور آپ آج سے پینک نہیں ہوں گے بلکہ اپنے تسلسل کو، اس صبر کے لیول کو برقرار رکھیں گے اور خدا میں بڑھتے جائیں گے۔ خدا سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔